اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پہلے بھی ایک ٹاک دے چکا ہوں پاکستان کے غیر یقینی صورتحال کے سلسلے میں، اور آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں اپنی بات آج شروع کرتا ہوں حسن نثار صاحب جو ہمارے یہاں دانشور ہیں، اور وقتاً فوقتاً میڈیا پہ ان کا یہ کامنٹ آتا رہتا ہے کہ پاکستانی قوم پاکستانی عوام جو ہے یہ قوم نہیں، ایک ہجوم ہے، اور یہ کسی حد تک ایک بے ہنگم ہجوم بھی کہتے ہیں کبھی کبھی۔ لیکن دراصل میں اس کا جواب جو ہے اپنے شعر سے دیتا ہوں، جو ایک شاید مفلسی حس لطافت کو مٹا دیتی ہے۔ بھوک آداب کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتی۔ جہاں یہاں ایک 42% آبادی بھوک افلاس میں جو بیلو پاورٹی لائن رہ رہی ہے، اب اس کو آپ اس کے اس 2 وقت کی روٹی جو نہیں کھا سکتے ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں، اس پہ نظر ڈالیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، ایک یہ چند لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، اور جو کہ وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں، سرمایہ دار ہیں اور جنرلز ہیں، جو وقتاً فوقتاً اس حکومت پہ ہمیشہ حکومت کی لگام ان کے ہاتھ میں رہی ہے، اور سارے ادارے انہی کے زیر اثر ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کبھی یہ اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ آ جاتا ہے، کبھی فرض اتارو ملک سنوارو کا نعرہ آتا ہے، کبھی شہادت کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس طرح پاکستانی عوام کا استحصال ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات کہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی جو ماہر معاشیات ہیں، انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ 5000 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ملک کی معیشت کو اور عوام کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ یہ پاکستان ان لوگوں کے لیے ایک ہیون ہے جو کہ لوٹ کھسوٹ اور ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں صرف ٹیکس کی اکانومی کے اندر جو کہ نیشنل سیکورٹی کی سب سے اہم چیز ہے، USSR ٹوٹا ہی اس کی بنیاد پہ ہے، اور بقول غالب کے تنگ دستی گر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے، اور تنخواہ دار 1 ملین سے زیادہ لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں، اور باقی بجٹ جو ہے ری پیمنٹ آف لون پہ ہوتا ہے، یا غریب ری پیمنٹ آف لون پہ چلایا جاتا ہے، یا ڈیفنس پہ چلایا جاتا ہے، غریب آدمی سیلز ٹیکس دیتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہماری معیشت کی ہے۔ ہم دوسری طرف اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں جو عوام کی بنیادی حقوق ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہے۔ ایجوکیشن کے اندر صرف 2% بجٹ ہے، اور وہ بھی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ بیشتر حصہ جو کہ گھوسٹ اسکولز ہیں، ٹیچرز جو ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہوتے ہیں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے آپ لگائیے کہ کونسلیٹ جنرل آف جاپان جو ہے وہ کراچی میں سپٹمبر میں ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو وسائل نہیں ہیں، لیکن ہم نے لوگوں کی تعلیم و تربیت پہ اتنا زور دیا، اور ٹیکنالوجی پہ، جو ہم آج اس مقام پہ کھڑے ہیں جس کے اوپر پاکستان بھی اگر توجہ دیتا تو کہیں سے کہیں نکل جاتا۔ ترکی میں 2015 کا جو بجٹ ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر، وہ سب سے پہلی پرائرٹی میں ہے۔ اب آپ اس کے بعد لے لیں تو ہیلتھ پہ تو ایک کرمنل طریقے مجرمانہ غفلت ہے، جس میں 0.42% اور تھر کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری ہمارے حالات ہیں جس میں کہ ہم عوام جو ہیں بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ اس کے علاوہ آپ عدالتی اداروں کا، یعنی عدل و انصاف کا، کہ وہ ادارے جہاں عدالتیں ہیں، انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، اور
پولیس ہے، ٹریفک پولیس ہے، ان کی پرفارمنس کا اندازہ ان چند واقعات اور ان سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2013 میں 83 کروڑ کا کالا بجٹ جو جیو رپورٹ نے بھی شائع کیا تھا، اور جس کو کہ چیف جسٹس جو امن کے سلسلے میں بینچ جنہوں نے لگایا ہوا تھا، انہوں نے بھی اس کو اوکے کیا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 2015 میں 63 کروڑ کا بجٹ. اور یہ بجٹ کالا بجٹ ہے کیا؟ یہ تھانے بکتے ہیں کی نیلامی ہے، اس کے اندر بھتہ ہے، زمینوں پہ قبضہ ہے، ٹینکر مافیا ہے. تو کراچی ایک مافیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو کہ لائنس شیئر آف ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں 4th لارجسٹ سٹی ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے یہ. اور اس کے قصور کا واقعہ آپ دیکھ لیں، قصور میں کیا ہوا، 240 بچوں کے ساتھ کیا ہوا اور وہاں کس طرح سے ابیوز ہوا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اور یہاں شہادتیں ولی بابا کے کیس میں 6 کی 6 شہادتیں ختم ہوتی ہیں. یہ عدلیہ کا حال ہے، یہ عدل و انصاف کا حال ہے. اب میں اس کے بعد جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں، اقبال کا تصور پاکستان یہ نہ تھا. قائد اعظم محمد علی جناح جس کی احسان اور جن کی کاوشوں کی وجہ ہم نے اس پاکستان کو لیا یہ نہ تھا. ایسا لگتا ہے کہ ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ ان کی باتیں جو ہیں وہ بہت قریب ہیں آج کل کے واقعات سے، جو انہوں نے ویژن جو انہوں نے دیکھا تھا اس پاکستان کے متعلق. افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے. جسٹس جاوید اقبال سے ایک پروگرام میں پوچھا گیا کہ اگر علامہ اقبال ہوتے، اس پاکستان کو دیکھتے تو کیا کرتے؟ تو بولے وہ خودکشی کر لیتے. اپنی اس بات کو میں ختم کرتا ہوں اقبال کے اس شعر سے کہ اب عوام کو اٹھنا پڑے گا کہ اور ان کے اشعار ہیں: اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو. سلطان یہ جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو آج ختم کرتا ہوں. اس کے لیے ڈیٹیلڈ میں اس کے بعد بھی آپ لوگوں کے لیے بات کروں گا. ول اپریشیٹ یور کمنٹ. تھینکس لاٹ.